2029 تقریب اسی منزل میں آج شام میں جناب مولانا سید محسن صاحب عطا فرمائیں آپ ہم شرکت کی جائے سلوات پڑھ سکتے جو صاحب معراج نبوت ابو حسین، جو وارث ضمیر رسالت ابو حسین، جو خلوتی شہید قدرت ابو حسین، جس کا وجود فخر مشیت ابو حسین، سانچے میں ڈھل ڈھالنے کے لیے کائنات کو جو تولتا تھا نو کے مزا پر حیات کو، جو ایک نشان تشن دہانی ابو حسین کے دیپ عرش کی، جو نشانی ابو حسین، جو خلد کا امین جوانی ابو حسین، جو ایک سنے جدید کا بانی ابو حسین، جس کا لہو تلا تمہیں پہنا لیے ہوئے، ہر بوند میں تنوں کا طوفان لیے ہوئے، جو کاروان عزم کا رہبر ابو حسین، خود اپنے خون کا جو شناور ابو حسین، ایک دین تازہ کا جو پیمبر ابو حسین، جو کربلا کا والد محشر ابو حسین، جس کی نظر میں شیوہ حق کا مدار تھا، جو روح انقلاب کا پروردگار تھا۔ ہاں آپ بھی جو مینار عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، ابھی جو محو درس محبت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ اور انتخاب خدائے حلیم کا۔ ہاں وہ حسین جس کا ابد آشنا ثبات کہتا ہے گاہ حکیموں سے بھی یہ بات، یعنی درون پردہ صدرنگ کائنات، ایک کار ساز ذہن ہے، ایک ذی شعور ذات، سجدوں سے کھینچتا ہے جو مسجود کی طرح، تنہا جو ایک اشارہ ہے معبود کی طرح، جس کا وجود عدل و مساوات کی مراد، جو کردگار تھا پیغمبر جہاد، تحویل زندگی میں پیرو ہر فساد، قدرت کی ایک امانت ضروری ہے جس کی یاد، سوزا ہے قلب خاک جو خون مبین سے ایک لو نکل رہی ہے ابھی تک زمین سے، عزت پہ جس نے سر فدا کر کے دم لیا، صدق و منافقت کو جدا کر کے دم لیا، حق و ابد کا تاج
عطا کر کے دم لیا، جس نے یزیدیت کو فنا کر کے دم لیا، فتنوں کو جس پہ ناز تھا وہ دل بجھا دیا، جس نے چراغ دولت باطل بجھا دیا، طاقت سی شے کو خاک میں جس نے ملا دیا، تختہ الٹ کے قصر حکومت کو ڈھا دیا، جس نے ہوا پہ روبے عمارت اڑا دیا، ٹھوکر سے جس نے افسر شاہی گرا دیا، اس طرح جس نے ظلم سے آفام ہو گیا، اس طرح جس سے ظلم سے آفام ہو گیا، لفظ یزیدیت داخل تشنام میں ہو گیا۔ پانی سے 3 روز ہوئے جس کے لب نہ تر، ہو تبر کو سونپ دیا، جس نے گھر کا گھر جو مر گیا، ضمیر کی عزت کے نام پر ذلت کے آستہ پہ جھکایا مگر نہ سر، لی جس نے صاف رشتہ شاہی کو توڑ کر، جس نے کلائی موت کی رکھ دی مموڑ کر، جس کی جبیں پہ کج ہے خود اپنے لہو کا تاج، جو مرگ و زندگی کا ہے ایک طرفہ امتزاج، سر دے دیا مگر نہ دیا ظلم کو خراج، جس کے لہو نے رکھ لی تمام انبیاء کی لاج، تنہا نہ کوئی دہر میں صدق و صفا کی بات، جس مرد سرفروش نے رکھ لی خدا کی بات، ہر چند اہل جور نے چاہا یہ بارہا ہو جائے محو یاد شہیدان کربلا، باقی رہے نہ نام زمین پر حسین کا، لیکن کسی کا زور عزیزوں نہ چل سکا، عباس نام ور کے لہو سے دھلا ہوا، اب بھی حسینیت کا علم ہے کھلا ہوا۔ صلوات یہ صبح ہے انقلاب کی جو آج کل ہے ذوق، یہ جو مچل رہی ہے صبا پھوٹ رہی ہے اور، یہ جو چراغ ظلم کی تھرا رہی ہے لو، در پردہ یہ حسین کے انفاس کی ہے رو، اب کے چھڑے ہوئے ہے جو یہ ساس دوستوں، اب کے چھڑے ہوئے ہے جو یہ ساس دوستوں، یہ بھی اسی جری کی ہے آواز دوستوں، جس کا ہجوم درد و علم سے یہ حال تھا، سینہ تھا پاش پاش جگر پائے مال تھا، رو پر تھا تشنگی کا دھواں،
دل نڈھال تھا اس کرب میں بھی جس کو فقط یہ خیال تھا، آتش برس رہی ہے تو برسے خیام پر، آنے نہ پائے آنچ مگر حق کے نام پر، ہر چند ایک شاخ چمن میں ہری نہ تھی، ماتھا عرق عرق تھا لبوں پر تری نہ تھی، باطل کی ان بلاؤں پہ بھی چاکری نہ تھی، یہ داوری تھی اصل میں پیمبری نہ تھی، رنگ اڑ گیا حکومت بدعت شعار کا، عزم حسین عزم تھا پروردگار کا، تھی جس کے دوش پاک پر اہل ولا کی لاش، انصار سرفروش کی لاش، اقربا کی لاش، عباس سے مجاہد تیغ آزماں کی لاش، قاسم سے شاہزادہ گلگوں قبا کی لاش، پھر بھی یہ دھن تھی صبر کی زلفوں سے بل نہ جائے، اس خوف سے کہ حق کا جنازہ نکل نہ جائے، ہزاروں نظاروں کش نہ ہو مجروح ناتواں، تنہا کھڑا ہوا تھا جو لاکھوں کے درمیاں، اب گھیرے تھے جس کو تیر و تبر ناوکوں سے نام، اور سو رہا تھا موت کے بستر پہ کارواں، اتنا نہ تھا کہ حق رفاقت سے کام لے، اب گرنے لگے اگر تو کوئی پڑھ کے تھام لے، ہاں وہ حسین خستہ و مجروح ناتواں ساکت کھڑا ہوا تھا جو لاشوں کے درمیاں، سنتا رہا سکون سے جو پیر نیم جاں، اکبر سے ماہروں کی جوانی کی ہجر کیا، ہائے ہائے کیا رہی تھی صدا کائنات سے، پھر بھی قدم ہٹائے نہ راہ ثبات سے، ہاں اے حسین تشنہ و رنجور السلام، اے مہمان عرصہ بے نور السلام، اے شمع حلقہ شب عاشور السلام، اے سینہ حیات کے ناسور السلام، اے ساحل فرات کے پیاسے تیرے نثار، اے آخری نبی کے نواسے تیرے نثار، اے ساحل فرات کے پیاسے تیرے
ساتھ اے آخری نبی کے نواسے تیرے نثار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين المخاطب بطه ياسين الذي كان نبيا واقا بين الماء والدين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين وحبيب إله الأحمد الممجد مولانا وسيدنا بالقاسم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كتب على نفسه الرحمة سال کا آخری مہینہ اب ہم سے اور آپ سے فرصت ہوا جاتا ہے. یہ مہینہ
اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل. اسی مہینے میں خداوند عالم نے کائنات کے اس خاص بندے کو جسے مولائے کائنات غالب کل غالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. سب سے پہلے مہینے کا آغاز ہوتے ہی یعنی جب مہینہ شروع ہوا پہلی زندگی وہ تاریخ ہے جس میں آپ کا اب جناب فاطمہ زہرا مہینہ جو جناب فاطمہ زہرا اور جناب مولائے کائنات کی ازدواج کے ذریعے سے جس برکت کو اس نے حاصل کیا، اس نے اس عالم انسانیت پر سب سے بڑا رحم و کرم، سب سے بڑا فیض، سب سے بڑا انعام اللہ کی طرف سے بندگان خدا کو یہ حاصل ہوا کہ اسی مہینے میں دین کامل بھی ہوا اور خدا بند عالم نے اسے اپنی رضا سے نوازا. اب اس کے تھوڑا بیان کر دیا جائے تاکہ بچے بھی نصیب کر لیں کہ یہ مہینہ کتنی عظمت کا حامل ہے. 7ویں تاریخ ہوتی جس میں ہمارا اور آپ کا 5واں امام اس دنیا سے رخصت ہوا. 10ویں تاریخ اس کی ہوتی جس میں خدا بند عالم نے ایک نبی کا امتحان لیا. ایک نبی کا امتحان لیا. امتحان تو اللہ لیتا ہی ہے اپنے خاص بندوں کا، لیکن کبھی کبھی اس امتحان کو بہت زیادہ اس اہمیت کا حامل بنانا چاہتا ہے کہ دیکھیں بندہ واقعیت میری راہ میں کتنا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور قدرت کو اپنے اس بندے کی محبت کو بھی دنیا میں دکھانا تھا. ایسا نہیں کہ اللہ کو علم نہیں تھا کہ ہم ابراہیم سے کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم تم اپنے بیٹے کو خواب میں ذبح کرو، تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ابراہیم میری بارگاہ میں ذبح کرنے سے انکار کرنے کا. ایسا نہیں، اللہ کو علم تھا کہ ابراہیم میری محبت میں کیا کرنے والے ہیں، لیکن اس کام کو جو اللہ اپنے بندے سے کرانا چاہتا ہے اس سے ڈائریکٹ نہیں کرتا بلکہ اسے خواب کے ذریعے سے پیغام دیتا. خواب کے ذریعے سے بار بار جناب ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں، بار بار جناب ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں کہ جو بچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی منتوں بڑے سماعتوں کے بعد اور دعاؤں کے بعد نوازا، اسی بچے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم اب اس بچے کو میری بارگاہ میں قربان کرو، اس بچے کو میری بارگاہ میں ذبح کرو. تو جناب ابراہیم نے جو خواب دیکھا اس خواب پر وہ مطمئن تھے، اس خواب پر بالکل مطمئن تھے، جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں اسے بجا لانا. لیکن ہاں، بجا لانے میں جناب ابراہیم نے تاریخ کو ایک پیغام دیا. جب پیغام اللہ کا ملا تھا بیٹے کو لے جا کے ذبح کر سکتے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن نہیں، ذبح کرنے سے پہلے جناب ابراہیم نے کام یہ کیا کہ اللہ کا پیغام جناب اسماعیل کو سنایا اور اسے قرآن میں نقل کیا ہے، جسے ہم لوگ برابر سنتے رہتے ہیں مجلسوں میں.
کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میرے لال میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تم بتاؤ کہ تمہارا خیال کیا ہے، اپنی رائے پیش کرو۔ دیکھیے اب یہی ایک امتحان تھا، یہ اسماعیل کے لیے امتحان، اسماعیل ابھی جوانی کی سرحد پر پہنچ رہے ہیں، ایسے میں جناب اسماعیل نے نہایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا فانظر ماذا تری، جناب ابراہیم نے کہا کہ بیٹا تمہارا خیال کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تلوار پڑی محمد۔ اب اس پہ ایک بات غور کرنے کی ہے کہ اگر جناب ابراہیم نے اسماعیل سے تذکرہ نہ کیا ہوتا، لے جا کر ذبح کر دیتے تو صرف کارنامہ ابراہیم ہوتا، لیکن اسماعیل سے تذکرہ کر کے ان کی رضامندی لے کر کے جناب ابراہیم نے اس قربانی پر بہت سخت کر دی کہ یہ کارنامہ صرف میرا ہی نہیں ہے بلکہ میرے اس جوان بیٹے کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا کیا۔ تلوار پڑی محمد۔ اور اسی کو دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ خداوند عالم نے ایک نبی کے بیٹے کے بچ جانے پر قیامت تک کے لیے اس کو خوشی قرار دے دیا اور لوگوں کے لیے یادگار بنا دیا، اور رہتی دنیا تک اس قربانی کو یاد کیا جاتا رہے گا۔ کوئی اپنا بیٹا نہیں ذبح کرے گا بلکہ اب اس کے بدلے میں جو اس کی مرضی ہے، یعنی اس قربانی کو یاد رکھنے کے لیے جانور ہی صحیح ذبح کر کے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم اس قربانی کے لیے تیار ہیں۔ قیامت تک خداوند عالم نے، اللہ نے اس پیغام کو دے کر یہ بتا دیا، یہ واضح کر دیا کہ اگر کوئی ایسا ہے کہ جس کے بچ جانے پر خوشی کا اظہار کیا جائے تو یقیناً کائنات میں کبھی ایسا بھی وقت آئے کہ کوئی نبی کا نواسا بچے نہیں بلکہ قربان ہو جائے، تو جہاں خوشی ہے ایک طرف وہاں دوسری طرف غم ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ خوشی کو یاد رکھا جا سکتا ہے، خوشی کو یاد کیا جا سکتا ہے، بعین ویسے ہی غم کو بھی یاد رکھنا ہے۔ اب یہ غم جو ہمارا محرم کے نام سے ہے، بس کچھ ہی دن میں سامنے آنے والا ہے، جس سے اس ماحول میں ہم بہت ہی زیادہ پریشان، حیران۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ بھی سن لیجیے۔ صلوات پڑھی محمد۔ آیت کے ترجمے سے پہلے پوری دنیا کی طرف ایک نگاہ ڈالیے اور اس پر غور کیجیے کہ دنیا جا کدھر رہی ہے۔ آیا یہ دنیا اچھائی کی طرف جا رہی ہے یا برائی کی طرف جا رہی ہے؟ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ اچھائی کی طرف جا رہی ہے یا برائی کی طرف جا رہی ہے؟
ہر ایک اس بات کا فیصلہ کرنے پر مجبور ہے ارے کہ یہ دنیا کے رہنے والے اس دنیا کو اچھائی کی طرف نہ لے جا کر ہر آنے والے دن میں برائی کی طرف بڑھاتے قدم چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اس ماحول میں بھی خدا کا لطف سب سے بڑا اپنے بندے پر یہ ہے، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا فضل یہ ہے کہ دنیا میں جتنا چاہے، جس قدر چاہے گناہ ہو، ظلم ہو، اس وقت تک جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو عذاب نہیں آ سکتا، عذاب نہیں آ سکتا۔ اور عذاب نہ آنے کے لیے خدا بند عالم نے سب سے بڑا امتحان یہ کر رکھا ہے کہ اس کائنات میں جب بھی محمد موجود ہوتا ہے عذاب نہیں آتا۔ صلوات پڑھیں۔ اس لیے کہ پیغمبر نے ساری مشقتیں برداشت کر کے ہمیشہ کے لیے، جبکہ خدا بند عالم نے بارہا کہا میرے پیغمبر آپ کے یہ عذاب نازل کر دیں، میرے پیغمبر آپ کے یہ عذاب نازل کر دیں، لیکن نہیں، پیغمبر نے کبھی بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے ساری اذیتیں برداشت کرنی، مشقتیں برداشت کرنی، تکلیفیں برداشت کرنی، صورتیں برداشت کرنی، حد ہے کہ جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد پیغمبر کو ایک دن ایسا سامنا کرنا پڑے گا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ طائف میں لوگوں نے آپ کو پتھروں سے مار کے آپ کے جسم کو لہو لہان جسے کہا جاتا کر دیا، جس میں مبارک سے خون مسلسل بہ رہا کافروں نے۔ ایسے وقت میں بھی اللہ نے کہا کہ میرے پیغمبر آپ کے یہ عذاب نازل کر دیں۔ پیغمبر نے کہا نہیں، یہ میری قدر جانتے نہیں، یہ میرا رتبہ جانتے نہیں، اگر یہ جان دیتے کہ میں کون ہوں جو میرے اوپر یہ ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں۔ اللہ، اسی لیے پیغمبر میں، سارے پیغمبروں میں 1,23,999 انبیاء میں کسی کو اللہ نے رحمت سے نہیں نوازا ہے، بس صرف کائنات میں ایک ہی پیغمبر ہے جس کے لیے اللہ نے بام یہ دوہل کہا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ بے شک میرے پیغمبر میری ذات ہے جو رحمت والے۔ تو اس کائنات میں جب محمد آ گیا تو پھر عذاب نہیں، اور جو بھی پیغمبر کے بعد پیغمبر کی جگہ پر آیا اس کے لیے ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سب کے سب محمد۔ پیغمبر کی حدیث بھی آپ کو مجلس کے پہلے میں یاد ہی ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ صلوات پڑھیں۔ جو بھی جگہ پر ہے ان کی، وہ نام اس کا اپنی جگہ پر، لیکن ہے وہ محمد ہی۔ اور جب تک محمد اس کائنات میں موجود ہے عذاب نہیں نازل ہو سکتا ہے۔ ہاں، بن بلائی مصیبت اپنے ہاتھوں کی اپنے دل پر انسان اس میں گرفتار ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوسروں کو بھی پریشان کر سکتا ہے، دوسروں کو بھی عذاب میں گرفتار کر سکتا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں ہم، جو ہمارا ماحول ہے، ہم اپنے اس ماحول میں سب سے بڑی چیز کا جو خیال رکھنا ہے وہ ہے ہمارا تحفظ اعضاء، اعضاء کی حفاظت، اعضاء کا اہتمام، اعضاء کی رونق، اعضاء کے لیے ہماری طرف سے تیاری۔
دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ لوگ ذوالحج کا چاند دیکھ کر محرم یاد کرتے تھے کہ مطلب محرم آنے والا ہے۔ الوار بدلتے گئے، زمانہ بدلتا گیا، دن پر سیاہی پڑتی گئی۔ اب کوئی ذوالحج کا چاند دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کرتا ہے، خیال میں بھی نہیں لاتا ہے کہ محرم آنے والا ہے۔ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ تصور پیدا ہو جائے، اور اس تصور کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں صرف اور صرف اپنے اس اعتقاد کی ضرورت ہے جس اعتقاد کو ہمیں ہمارے آباء و اجداد سے حاصل ہوا، جو ہم نے ان کے ذریعے سے حاصل کیا۔ اس میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس ماحول میں ایسا نہیں کہ ہم اپنے آزاد کو لپیٹ کر کے رکھتے ہیں، خاموش ہو جائیں، بیٹھ جائیں، پابندی اپنی جگہ پر، لیکن ان پابندیوں میں ہم کم از کم ایسا کام انجام نہ دیں جس کے ذریعے سے دوسروں کی زندگی خطرے میں پڑے۔ اللہ کے لیے ہم اپنے گھر ہی پر بیٹھ جائیں، گھر ہی میں اس کا اہتمام کریں۔ جہاں ہماری مجلسیں ہوتی تھیں اس میں بجائے مجمع کے کوشش اس بات کی کریں کہ جہاں جہاں جو محلے والے ہیں بس اس میں وہی افراد شریک ہوں اور انہیں کے ذریعے سے اس مجلس کا اہتمام کیا جائے، تاکہ جو ہمارا مشن ہے، جو ہمارا مقصد ہے، اس مقصد پر کسی بھی طرح سے آنچ نہ آنے پائے، اور اس میں ہم اپنی طرف سے ان کاموں کو انجام دیں جس کے ذریعے سے ہماری آزاد کو رونق حاصل ہو۔ اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ویسا ذہن بنانا ہوگا۔ بہت سی باتیں آ رہی ہیں، لوگ کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت کی پابندی رہے گی وہ تو بہرحال ماننا ہی ہوگا، اس سے کسی کوئی کام بھی نہیں۔ جو بھی بات ہوئی اس میں سب سے بڑی بات سامنے یہ آئی کہ جب ہم نے اپنے سب کچھ نہ کرنے دیا تو آپ کو ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ آپ کو ہم کیسے سڑک پر آنے دے سکتے ہیں؟ سڑک پر آنے کا، دار عام پر آنے کا کوئی سوال نہیں، لیکن جو ہماری مجلسیں ہیں، جو ہمارا اہتمام ہے، ہم اپنے اس اہتمام میں لگے رہیں اور لوگوں کو بھی متوجہ رکھیں، اور اس طرح سے عزاداری کا اہتمام کریں کہ جس سے کم از کم یہ دنیا کو پیغام جائے کہ یہ نام حسین کے جاننے والے، یہ غم حسین منانے والے دنیا میں امن پھیلانے والے ہیں، بد امنی پھیلانے والے نہیں۔ تلوار پڑی محمد۔ تو تاریخ نے جو پیش کیا ہے، اور خاص طور سے اس مہینے کی اگر اس بات پر نہ کہا جائے تو بات تمام بھی نہیں ہوگی کہ جس پہ خداوند عالم نے مولائے کائنات غالب کل غالب علی کی ولایت و وصایت کا اعلان کیا، اور اسے جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ افسوس صد افسوس کہ جو بات پیغمبر نے 1.25 لاکھ مجمع کے سامنے کہی وہ تو فراموش ہو گئی، وہ یاد نہیں رہی، اسے بھلا دیا گیا۔ لیکن قدرت کا بھی انتظام تھا اور اللہ جانتا تھا کہ ان کی نیت کیا ہے۔ یہ پیغمبر سے سن کے تو جا رہے ہیں، یہ پیغمبر سے سن کے جا رہے ہیں کہ آج پیغمبر یہاں علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کی نیت کیا ہے؟ پیغمبر اللہ سے خوب واقف تھا، یہ جائیں گے، جانے کے بعد فراموش کر دیں گے، لیکن اللہ نے بھی طے کیا،
اللہ نے بھی طے کیا کہ اگر تم نے فراموش کرنے کا فیصلہ کر ہی کیا ہے تو ہم بھی تمہارے ہی ذریعے سے اس پیغام کو نشر کراتے رہیں گے. صلوات پڑھی امام. تمہارے ہی زبان سے اس پیغام کو کہلوا کے بھی رہیں گے, تمہارے ہی زبان سے تم ہی اس کو بتاؤ گے. وہ کیسے؟ پوائنٹ جس کا نام ہے غدیر. غدیر اس جگہ کو تاریخ میں کہا جاتا ہے جہاں سے لوگ اپنی اپنی منزل کی راہ لیتے, اپنی اپنی منزل کی راہ. یمن والے یمن کی طرف, مدینے والے مدینے کی طرف, مکے والے مکے کی طرف. سب جو بھی جدھر جانا چاہتا ہے وہی ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ وہیں سے لوگ مڑتے تھے. اللہ نے بیچوں بیچ اسی راستے پر روکا جہاں سے سب کو اپنی اپنی منزل پر جانا. سمجھ رہے ہیں؟ سب کو اپنی منزل پر واپس جانا. اس زمانے میں سواری کا جو انتظام تھا وہ تھا اونٹ کا. اونٹ کے ذریعے سے لوگ سواری کرتے تھے, خچر کے ذریعے سے سواری کرتے تھے, گھوڑے کے ذریعے سے سواری کرتے تھے. تو اونٹ ہو, خچر ہو, گھوڑا کوئی بھی ہو, سب کی مسافت بالکل متعین تھی. یہ معلوم تھا کہ فلاں جگہ سے اونٹ کے پر اگر سواری کر کے چلے گا تو مثلاً 6 دن میں پہنچ جائے گا. فلاں جگہ سے چلے گا 8 دن میں پہنچ جائے گا. فلاں جگہ چلے گا 10 دن میں پہنچ جائے گا. سب کی مسافت بالکل متعین تھی. 1,20,000 آدمی کے 4 آدمی بھی اگر چھوڑ کے اپنے گھر پر گیا ہو تو آپ بتائیے کتنے ہوئے سب ملا. 4 لاکھ تو آدمی وہ ہو گئے اور 1,20,000 یہ 5,20,000. 4 لاکھ آدمی اپنے اپنے گھروں میں متعین تاریخ پر اپنے رشتہ داروں کے آنے کے منتظر. سب جان رہے ہیں کہ 10 تاریخ کو کیا کہتے ہیں کہ حج کیا گیا. کوئی 12 کو پہنچے گا, کوئی 15 کو پہنچے گا, کوئی 17 کو پہنچے گا, کوئی کیا کہتے ہیں کہ 18 کو وہاں سے جب چلے گا تو کوئی 20 کو پہنچے گا, کوئی 22 کو پہنچے گا, کوئی 24 کو پہنچے گا, کوئی 26 کو پہنچے گا. سب اپنی اپنی جگہ پر اس بات کے لیے اپنے ذہن کو بنائے ہوئے کہ میرے رشتے دار فلاں تاریخ کو آ جائے گی. 22 گزر گئی 3 دن والے کے لیے, مطلب مان لیجیے 3 دن والے کے لیے 22 گزر گئی, کوئی آیا نہیں اس کا رشتہ دار. ہر ایک اپنے رشتے دار کو تلاش کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل رہا ہے. ہوتا بھی یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ فلاں تاریخ کو ہم پہنچ جائیں گے اور وہ نہ پہنچے تو فطری بات ہے کہ ہر ایک اپنی جگہ پر اس بات کے لیے پریشان ہوگا کہ آپ نے بات کیا ہوگی. کوئی کل چین نہیں بیٹھے گا, کبھی باہر نکلے گا, کبھی اندر آئے گا, کبھی باہر جائے گا, کبھی اندر آئے گا. نہ سونا خراب پائے گا, نہ بھوک, نہ پیاس, نہ کھانا اچھا لگے گا, نہ پانی اچھا لگے گا, کچھ نہیں. بس ایک پریشان حال کیفیت رہے گی. اس پریشان حال کیفیت میں ہر ایک عزیز نے 4 لاکھ عزیزوں نے 3 شب و روز گزارے. 3 شب و روز, 3 شب و روز گزارے ہر ایک نے. 4 لاکھ آدمی, 1,20,000 آدمی اپنے اپنے رشتے داروں کے پاس پہنچے. ہر 4 لاکھ نے سب سے پہلے آنے والے سے سوال یہی کیا, آنے والے سے سوال یہی کیا کہ بھائی دیری کی وجہ کیا ہوئی, تاخیر کی وجہ کیا ہوئی, آخر تم کو پہنچنا چاہیے تھا 3 دن پہلے, تم 3 دن بعد کیسے پہنچے. اب ہر ایک نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی زبان سے کہنے پر یہ مجبور ہوا. کیا بتائیں, حج کر کے چلے, غدیر کے میدان میں پہنچے, پیغمبر نے ایک پالان شکر کا ممبر تیار کرایا, ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا, چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی, سایہ کوئی نہیں تھا, پیر جل رہا تھا, آسمان سر پر دھوپ پڑ رہی تھی, پیروں میں پتے باندھے ہوئے تھے,
اسی عالم میں کھڑے ہوئے تھے، 2.5 گھنٹہ تک وسیع و بلیغ پیغمبر کا خطبہ سنا۔ خطبہ جب مکمل ہوا، پیغمبر نے خطبے کو تمام کرنے کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، پیچھے ہٹے، آگے علی کو کیا، اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے سب کے سامنے کہا کہ من کنت مولا فہذا اب ہر ایک نہ چاہتے ہوئے 4 لاکھ آدمیوں سے جس روایت کو نقل کر رہا ہے، جس حدیث کو بیان کر رہا ہے، جس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اب اگر عالم اسلام اسی واقعے کو کہے کہ نہیں اس کا کوئی پتہ ہی نہیں، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں، اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا مکر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا فریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ فریب دینے والے فریب اپنے کو دے رہے ہیں، مکر کرنے والے اپنے لیے مکر کر رہے ہیں، دھوکہ اپنے کو دے رہے ہیں۔ اسی دھوکہ دینے کا نتیجہ ہے کہ آج عالم اسلام دنیا میں بجائے اس کے کہ باعزت ہوتا، آج وہ عزت حاصل نہ ہو کے اس غیرت کا اسے بے غیرتی کا سامنا ہے کہ اب اس ملک سے بھی معاہدہ کرنے پر مجبور ہے جو کھلم کھلا اسلام دشمن ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا، سنا، اخباروں میں پڑھا کہ اس ملک سے بھی معاہدہ کرنے پر اب یہ مجبور ہو گیا جو اسلام کا کھلم کھلا ہے۔ لیکن ہاں، اسی میدان میں ایک مرد آہن ہے جو اب بھی للکار رہا ہے، اب بھی آواز دے رہا ہے کہ تم نے یہ کام غلط کیا، اب بھی تم اپنی آپ کو کھولو۔ قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے، خبردار لا تتخذوا الیہود والنصارى، تمہارا کام یہی ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں نہ کبھی یہودیوں کو اپنانا اور نہ کبھی نصرانیوں یعنی عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائے۔ یہ تمہارے کھلم کھلا دشمن ہے، تمہارا ساتھ دینے والے نہیں۔ جو قرآن پہلے ہی وصیت کر چکا تھا، نصیحت کر چکا تھا، اس کی نصیحت وصیت کو بالائے طاق رکھ کر صرف اپنے مفاد کی خاطر انسان اتنا مجبور ہو گیا کہ آج اس سے معاہدہ کرنے پر عزیزو، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، لاکھ زمانہ اسے مٹانے، لاکھ زمانہ اسے بلانے، اور یہی وہ حق کی حقانیت ہے، وہ یہی وہ حق کا وہ معیار ہے جو ہر آنے والے سال میں چاند نمودار ہو کر حسین کی حقانیت کی گواہی دیتا ہے، آواز دیتا ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں فرزند فاطمہ زہرا کربلا کے میدان میں بھوکا پیاسا مرد کر دیا گیا۔ عزیزو، ہم اور آپ جب چاند دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کی عجب کیفیت ہوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں، جب کبھی فروا چاند دیکھتی ہوں گی، جب کبھی لہرا چاند دیکھتی ہوں گی تو ان کے دلوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر نہیں تصور آتا ہو، آئے یہی وہ مہینہ ہے جس میں میرا کڑیل جوان کربلا کے میدان میں مارا گیا، ارے جس کے سینے میں علی ڈالی گئی۔ ارے یہی کبھی رباب دیکھتی ہوگی چاند، عجب نہیں کہ رباب چاند دیکھ کر علی اصغر کو یاد کرتی ہو۔ اے علی اصغر، ارے کیا تم اس لائق تھے کہ کربلا کے بن میں تمہیں ذبح کر دیا جائے؟ اے میرے لال، اے میرے فرزند، ارے تم اس لائق نہ تھے، تمہارا بابا تو تمہارا بابا میدان میں لے کر گیا تھا، سوال آپ کر رہا تھا، لیکن اسی عالم میں ارے جناب امام حسین علیہ السلام جب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر دیے تھے، تیرے سے شعبہ اللہ کا چلا، امام جھک کر علی اصغر کو پیار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سنسناتا کی حلقوں میں علی اصغر کو پار کرتا ہوا امام کے بازو کو چیرتا ہوا پار کر گیا۔
امام علی مقام نے جب خون دیکھا فوراً چلو لگا دیا، ایک مرتبہ آپ نے چہرے مبارک پر خون کو مل دیا، آواز دی نانا گواہ رہیے گا، میں روز حشر آپ سے اسی عالم میں ملوں گا۔ الہی پاک حاضرین کے گناہوں کو معاف الہی پاک ہم سب کو ایک بابا جہاں جہاں امام زمانے کے ظہور میں تاجیل آپ اگر سے احتماس تین مرتبہ سید عباس علی سید محمد تشریف